الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک معجزہ بھی بتاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو ہم یہاں پر سیکھیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جو سیکھیں وہ خود بھی یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے امی ابو کو، سب کو بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہ درود پاک پڑھنا کتنا مختصر سا عمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مرتبہ درود پاک ہو گیا۔ اگر ہم اس کی کثرت کریں گے، ہم 10 دفعہ بھی ہم نے فضیلت سنی کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 100۔ اب 10 بار درود پاک پڑھنے میں ہمیں ٹائم کتنا لگے گا؟ چند سیکنڈ لگ جائیں گے ہمیں۔ تو یہ کوشش کریں جتنا زیادہ درود پاک کی اب اپنے اندر عادت بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اور جو بچے اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، تو بڑے بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری ہو، بار بار بلاوا آپ کو نصیب ہو، تو آپ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کر کے آپ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ درود پاک کی کثرت کریں اور آپ مدینہ شریف کی بھی انشاءاللہ جلد حاضری ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ الکریم درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطق خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ شروع کریں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔
روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں اور اس سے ملنے والا جو سبق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال ہو اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں ہم سن رہے تھے پیارے بچوں آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے پیارے بچوں مکہ شریف میں رکانہ نام کا ایک شخص تھا کیا نام تھا اس کا رکانہ جو بہت طاقتور تھا کشتی میں ماہر تھا کس میں ماہر تھا وہ کشتی میں
لوگ دور دور سے اس کے ساتھ کشتی لڑنے آتے مگر اس سے ہار جاتے۔ ایک دن کسی وادی یا مکے کے کسی پہاڑی راستے میں اس کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ پاک کا خوف دلاتے ہوئے قبول اسلام کی دعوت دی۔ کیا دعوت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قبول اسلام کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ رکانہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جو تمہاری سچائی پر دلیل ہو؟ کیا بولا؟ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جو تمہاری سچائی پر دلیل ہو، یعنی جو تم مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہو، کیا اس کی تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں کشتی میں گرا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اب ایک شخص جو ہے وہ کشتی میں ماہر ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کشتی تو نہیں فرماتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا کہ اگر میں تمہیں کشتی میں ہرا دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ تو رکانہ نے کہا ہاں، جبکہ ایک روایت کے مطابق کشتی کا مطالبہ جو ہے وہ رکانہ نے کیا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اسے زمین پر گرا دیا، اس کے قریب گئے اور اسے زمین پر گرا دیا۔ رکانہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کے نزدیک یہ ناممکن تھا کہ کوئی اسے ہرا سکے۔ اب رکانہ جس سے بھی کشتی کرتا وہ اسے رکانہ ہرا دیتا تھا، لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اسے گرا دیا۔ اب رکانہ کے لیے یہ ناممکن تھا کہ کوئی اسے ہرا دے۔ اس نے دوبارہ کشتی کا چیلنج کیا۔ اب ایک دفعہ تو وہ ہار گیا، اس نے بولا واپسی کرتے ہیں، کشتی واپسی کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اس کے ساتھ کشتی لڑی اور ہر بار اسے ہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی بار کشتی لڑی؟ 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 بار کشتی لڑی اور اسے ہرا دیا۔ رکانہ حیران ہو گیا اور کہا، بے شک آپ کے معاملے نے مجھے حیران کر دیا۔ اور پھر ایک قول کے مطابق وہ اسی وقت ایمان لے آئے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ رکانہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اب جو یہ کشتی والا جو شخص تھا رکانہ، یہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے ہرا دیا تو ایک قول یہ ہے کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور ایک قول کیا ہے کہ وہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہلوانی نہیں کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود رکانہ جیسے مشہور پہلوان کو ہرا دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان تھی، ورنہ تو اسے بڑے بڑے پہلوان بھی کبھی نہیں ہرا سکے تھے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا مکمل۔ کتنا پیارا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایک پہلوان ہیں جو بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا، اس کو آپ نے 3 دفعہ ہرا دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اب ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم یہاں پر کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ امامہ باندھنا سنت ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ سب نے امامہ باندھا ہوا ہے، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی اچھی بات سیکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سامنے والے کو اگر ہم سمجھائیں گے، ہم دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اگر ہم اسے نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے، اگر ہم اسے کوئی سنت کی دعوت دیں گے تو ہمیں مان لے گا ہماری۔ جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اگر اپنے ساتھ ہی نماز پڑھنے کی دعوت دیں کہ یار آ جاؤ، میں بھی وضو کر رہا ہوں، آپ بھی وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ اپنے ابو کو دعوت دیں کہ ابو فجر میں ساتھ لے جائیں، ظہر میں اتوار والے دن چھٹی ہو تو ابو کے ساتھ نماز میں باجماعت جائیں۔ اگر ہم اس طرح کوئی نیکی کی دعوت دیں گے تو ہمیں کوئی مارے گا نہیں، تو ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہمیں نیکی کی دعوت دینا چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ بظاہر پہلوان ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیکی کی دعوت دی، مسلمان ہونے کا
فرمایا اگرچہ ہم کسی سے بار بار جیت جائیں مگر تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ علمی تعلیم رہی ہے، عملی تعلیم رہی ہے کہ اگر ہم بار بار اسکول میں مدرسے میں فرسٹ آتے ہیں، اب آپ مدرسے کے بچے ہیں اگر جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسکول کے، اگر کوئی فرسٹ آتا ہے تو آپ بولیں میرے سے زیادہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، فرسٹ تو میں ہی آنا ہے، فرسٹ تو مجھے ہی آنا ہے، باقی جو بھی آئیں گے سیکنڈ سے شروع ہوں گے بھائی۔ تو یہ کیا بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ بھائی میں دوسروں سے بڑا ہوں۔ اب اگر وہ کسی اس میں فرسٹ کی جگہ تھرڈ آ گیا، سیکنڈ بھی نہیں آیا تھرڈ آ گیا، اب کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کا پیپر اچھا نہ ہو، آپ کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو، آپ فرسٹ کی جگہ تھرڈ آ جائیں، تو کیا بندہ دل چھوٹا کر لیتا ہے، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ تو بار بار اگر آپ جیت بھی جائیں تو اپنے اندر تکبر نہیں لانا چاہیے، صحیح ہے؟ اور دوسروں کو خیر و بھلائی کی صرف زبانی دعوت دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار اس کے لیے عملی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ باطل کے مقابلے میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نیکی کی دعوت دی، ہمیں بھی اس سے فیض مل جائے۔ کاش ہمیں بھی جب بھی ہمیں موقع ملے ہم نیکی کی دعوت دیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت بھی اللہ پاک کی یاد سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ترجمہ کنز العرفان، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں فضول باتوں اور بیکار کاموں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے اور خوب برکتیں لوٹنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک اچھی عادت سنی، اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ اب اس کے ضمن میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کی آیت بھی سنی، ترجمہ کنز العرفان ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کریں۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز کے بعد ہم ذکر کریں، اللہ پاک کی 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ بھی آپ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ سنت تو غور سے سن لیں۔ آج جو ہم سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے شملے والا امامہ باندھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سا امامہ باندھنا؟ شملے والا۔ صحیح ہے۔ پیارے بچوں، امامہ باندھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی مشہور سنت ہے۔ اب
یہاں پر آپ موجود ہیں, آپ سب نے امامہ باندھا ہوا ہے, گھر پہ آپ ٹوپی بھی پہنتے ہیں نہیں پہنتے یہ تو آپ کو خود پتہ ہوگا. تو آپ اگر سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں گے کہ اگر چلو پورے دن نہیں پہن سکتے تو پانچوں نمازیں جب میں پڑھوں, جب میں امامہ باندھ لوں, کیونکہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی زیادہ ثواب ہے بغیر امامے کے, صحیح ہے. تو آپ اس کے پر عمل کرنے کی نیت سے, سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ اگر امامہ باندھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. پیارے بچوں, شملے والا امامہ باندھنا یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے سنت ہے. بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شملے والا امامہ بھی باندھا کرتے تھے اور کبھی 2 شملے والا بھی امامہ باندھا کرتے تھے. تو بچوں, ہم بھی ان 2 سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کہ کبھی ہم ایک شملے والا امامہ باندھ لیں اور کبھی ہم 2 شملے والا امامہ باندھ لیں. اس طرح ہمیں دونوں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگا دیں, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد.